بادشاہوں کے خلاف بھڑکانا، ورغلانا، احتجاج کر لوگوں کو دعوت دینا، سب منکر ہے یہ، لیکن اسے معروف بنا دیا انہوں نے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ صحابہ کے بارے دیکھیے جو روافض ہیں، خوارج ہیں، صحابہ جو ہمارے لیے معیار ہیں ہدایت کا، ان صحابہ کی طرف لوگوں کو جو ہے یعنی ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا یا صحابہ کی برائیاں کرنا لوگوں کے سامنے، صحابہ گالیاں دینا، یہ ان کے یہاں معروف ہے، یہ اسے بھلائی سمجھتے نہیں کہ سمجھتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ چیز منکر ہے، حقیقت میں معروف نہیں ہے۔ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو صرف لوگوں کو منکر سے روکتی ہیں، معروف کا حکم ان کے یہاں نہیں ہے، جیسے خوارج ہیں، ان کے یہاں معروف کا حکم بہت کم آپ کو ملے گا، منکر، اور ان کے یہاں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ حاکمیت کا اقرار نہ کرنا، وہی کہیں گے سب سے بڑا ان کے یہاں یہی چیز۔ حالانکہ حاکمیت یہ خود توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے، یہ توحید الوہیت کے اندر شامل ہے، لیکن سب سے بڑا منکر ان کے یہاں یہی ہے۔ اسے آپ دیکھیے وہ لوگوں کو ورغلائیں گے، بادشاہوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف مظاہرات، احتجاج اور اس طریقے ساری چیزیں ان کے ہاں اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، حالانکہ سارا منکر ہے یہ شریعت کی نظر میں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دیں گے وہ۔ تو ان کے ہاں منکر ہی کا انکار ان کی اپنی نظر میں، جس کو انہوں نے منکر بنا دیا، حالانکہ شریعت کی نظر منکر نہیں ہے لیکن انہوں نے منکر بنا دیا، اب اسی طرح سے لوگوں کو منع کریں گے۔ لیکن جو اصل توحید ہے، سنت ہے، سلف صالحین ہے، صحابہ ہیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، اس کی طرف دعوت ان کے یہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں دعوت میں اور اس طریقے سے عبادات میں، تمام چیزوں میں، ان کے یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ معروف کا حکم بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اس کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے، ان کے ہاں چند معروف کا حکم ہے لیکن منکر سے، جو سب سے بڑا منکر ہے، اگر منکر سے روکتے بھی ہیں تو سب سے بڑا جو منکر ہے اس سے لوگوں کو منع نہیں کرتے۔ نماز کی طرف دعوت دیں گے، اخلاق کی طرف دعوت دیں گے، لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے توحید، اس کی دعوت ان کے یہاں نہیں ملے گی۔ نماز کی طرف بلائیں گے ضرور، لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے اس کی طرف آپ کو دعوت نہیں دیں گے، چلو نماز پڑھو بس ایسے بھی پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معروف نہیں ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے معروف کے حکم دینے میں کہ واقعی کتاب و سنت کی نظر میں، احادیث کی نظر میں، سلف صالحین کی نظر میں وہ معروف ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ منکر ہو، آپ اسے معروف کا لبادہ اڑا کر کے لوگوں کو اس طرف بلائیں۔ آج دیکھیے یہ چیز ہو رہی ہے، لوگ لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں اور اسے توحید کا، عقیدے کا، محبت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ معروف نہیں، وہ شرک ہے۔ لوگ بدعات اور خرافات میں لوگوں کو بلائیں گے، عید میلاد النبی ہے، شب برات ہے اور اس طریقے سے نماز کے اندر بدعات اور خرافات ہیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں کہ ایسا کیجیے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ زبانی نیت کیجیے، باقاعدہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، عیدین کی نیت سکھائی جاتی ہے، جنازے کی نیت سکھائی جاتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے نیت سکھائی جاتی ہے، لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نماز سے پہلے یہ نیت کرو۔ عید میلاد النبی کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جاتا ہے، حالانکہ ساری چیزیں کیا منکر ہیں لیکن لوگوں نے اسے معروف بنا دیا۔ تو لوگوں کے معروف قرار دینے سے معروف نہیں ہوگا، معروف وہ ہے جو شریعت کی نظر میں معروف ہو۔ بعض علماء نے اس کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ دعوت اللہ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی منکر کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں لگتی، اس لیے کہ دعوت اللہ بھی امر بالمعروف اور نہی المنکر ہے، اور امر بالمعروف اور نہی المنکر میں بھی دعوت اللہ ہے۔ اگر انسان معروف کی طرف دعوت دیتا ہے تو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر منکر سے روکتا ہے تو کہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے، لہذا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ لیکن فرق یہاں یہ کیا جائے گا کہ جس چیز سے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یا جس چیز کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے وہ کون سی چیز ہے۔ اگر وہ انتہائی عام چیز ہے، ہر انسان جانتا ہے، تو اس کے لیے عالم کی شرط نہیں ہے کہ عالم ہوگا تبھی منع کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، آپ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں، آپ ان سے کہتے ہیں آئیے نماز کی طرف، اب آپ کہیں کہ میں عالم ہوگا تبھی ان کو کہوں گا اور نماز کی طرف نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ نماز اسلام کا رکن ہے، نماز پڑھنا ضروری، درس دینا، محاضرات تقریر کرنا، خطبہ جمعہ دینا، کتابیں لکھنا اور یہ باقاعدہ جو ہے دعوت کا فریضہ انجام دینا، تو ایسی صورت میں عالم ہونا ضروری ہے۔ اللہ یہ کہ اگر کہیں مجبوری ہے اور اس طریقے سے لوگ نہیں ہیں اور وہاں اہل بدعت اور خرافات ہیں تو آپ کو اللہ نے جو بہت معمولی علم دیا اس کے مطابق خطبہ جمعہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجبوری کی شکل میں انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہاں بدعت پھیلے گی، آپ توحید پھیلائیں گے، سنت پھیلائیں گے، تو وہاں پر یہ چیز برداشت کی جا سکتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ عقیدہ واسطیہ کی شرح میں لگاتار ہم اہل سنت الجماعت سلف صالحین
کی علامات اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، آج بھی ایک اہم پہچان جو اہل سنت والجماعت کی ہے اس کا ہم ذکر کریں گے اس کتاب کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شریعت کے حدود اور ضابطے میں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ بھی ان کی پہچان ہے کہ شریعت کے جو اصول اور ضوابط ہیں اور جو اس کے شروط ہیں اس کی روشنی میں وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ آئیے پہلے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی شرح آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم هم مع هذه الرسول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر على ما توجبه الشریعہ، کہ اہل سنت والجماعت سلف صالحین ان اصول کے ساتھ ساتھ جو اصول اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، جیسے وہ کتاب اللہ کو، سنت رسول کو اقوال پر ترجیح دیتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں، تو یہ سارے اصول اس طریقے سے اجماع کو وہ مانتے ہیں، اور اجماع اگر ثابت شدہ ہے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سارے جو اصول ہیں، علامات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، علی ما توجبہ الشریعہ، شریعت کے حدود اور ضوابط میں رہتے ہوئے، شریعت کے حدود اور ضوابط پر قائم رہتے ہوئے نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ یہ پہچان ہے سلف صالحین کی۔ نیکی کا حکم دینا اور منکر سے روکنا یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، شرک سے منع کریں، خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، شر سے لوگوں کو منع کریں۔ یہی ان کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، انبیاء کرام کا۔ تو معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اسی لیے جو آج یہ فریضہ انجام دیتے ہیں وہ انبیاء کے وارثین کہلاتے ہیں، علماء۔ پہلے زمانے میں انبیاء جب گزر جاتے تھے یا کسی قوم کا، کسی امت کا نبی ہوتا اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا جو اس کی شریعت کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لیکن ظاہر بات اللہ رب العالمین نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری علماء کی ہے، اس لیے علماء انبیاء کے وارثین کہلاتے ہیں۔ تو یہ فریضہ اب علماء کو ادا کرنا ہے، امر بالمعروف کی اور نہیں عن المنکر کی۔ تو یہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، معروف کا حکم دینا اور لوگوں کو منکر سے روکنا۔ اسی طریقے سے یہ خیر امت، اللہ رب العالمین نے اس امت کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو اور تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہو۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس امت کی پہچان اللہ رب العالمین نے اور اس کی فضیلت اللہ رب العالمین نے نسب رکھا ہے، نہ زبان اور نہ قومیت رکھی ہے، بلکہ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتے اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں، اور جب یہ وصف ان کا ختم ہو جائے گا تو یہ فضیلت بھی ان سے چھین لی جائے گی۔ خیر امت کا جو لقب دیا گیا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ تو یہ خیر امت کی ایک پہچان ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور لوگوں کو منکر سے روکنا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیات میں ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو منکر سے روکیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
کہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، مددگار ہیں، وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ تو یہ پہچان ہے اہل ایمان کی، یہ پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی کہ وہ معروف کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ اگر معروف کا اور منکر یعنی معروف کا حکم نہ دیا جائے اور لوگوں کو منکر سے نہ روکا جائے تو دنیا تباہی اور ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت پیاری مثال دی ہے، اور مثال یہ دی ہے ایک کشتی کی کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور قرآن اندازی کی جاتی ہے، کچھ لوگ نیچے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ اس کے اوپر والے حصے بیٹھتے ہیں۔ اب جو لوگ نیچے ہیں وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی آنے جانے میں تکلیف ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ کشتی کے نیچے ہم سوراخ کر دیں اور یہیں سے پانی لے لیں، ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر سب لوگوں نے مل کر کے ایسے لوگوں کا ہاتھ نہیں روکا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو سارے لوگ اس کے اندر ڈوب جائیں گے۔ تو منکر سے نہ روکنا، معروف کا حکم نہ دینا، یہ امت کی تباہی اور بربادی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بضرور معروف کا حکم دو اور لوگوں کو منکر سے روکو۔ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، معروف کا حکم نہیں دیا، لوگوں کو منکر سے نہیں روکا، تو اسی صورت میں قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر اپنی طرف سے عقاب بھیج دے، عذاب بھیج دے۔ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر تم اللہ کو پکارو، دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہ کرے۔ کیوں نہ قبول کرے؟ کیونکہ تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا۔ یہ جو تمہاری پہچان ہے، تمہاری شناخت ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں بنایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، جب تم اس کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر عقاب اور سزا آ جائے گی، عذاب آ جائے گا۔ تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ اور عقاب اور عذاب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سارے لوگوں کو ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، یہ مطلب صرف اس کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ عذاب کی اور عقاب کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کو توفیق نہ ملنا، اس کے گھر کا بگڑ جانا، اولاد کا بگڑ جانا، بیوی کا بگڑ جانا، اور اس طریقے سے انسان کوئی کام کرتا اس کے اندر اس کو کامیابی نہ ملے، اللہ کی طرف سے توفیق کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہیں۔ انسان مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان پریشانیوں میں آتا رہتا، ہمیشہ ایک پریشانی سے نکلتا دوسری پریشانی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ یہ سب عذاب کی شکلیں ہیں جو اللہ رب العالمین لوگوں کو دیتا ہے، کیونکہ اجتماعی طور پر امت کی ہلاکت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو ایک ساتھ ہلاک و برباد نہیں کرے گا، اس سے پہلے چیز ہوتی تھی، لیکن یہ امت قیامت تک باقی رہے گی، لہذا یہ امت اجتماعی طور پر اس کی ہلاک و بربادی نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے، اور عذاب کی اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہمارے لیے عذاب ہے۔ انسان کے پاس فراوانی ہے، فارغ البالی ہے، مال کی کثرت ہے، اور وہی چیز اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ایسا بہت ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو وہی تمہارے لیے شر ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس خوب مال و دولت ہے، ہمارے پاس محلات ہیں، گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا منصب ہے، مال کی فراوانی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، لیکن یہی چیز اس کے لیے عذاب کا اور عقاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ چیز جب اس کے لیے دین سے دوری کا ذریعہ بن جائے تو یہی چیز اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے اور عقاب بن جاتی ہے۔ تو عذاب اور عقاب کی مختلف شکلیں ہیں جو آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ کس نتیجے میں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ انسان بھلائی کا حکم دینا اور منکر سے لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، لیکن نہیں دیتا ہے۔ اپنے گھر کا بڑا ہے لیکن بچوں کی اصلاح نہیں کرتا ہے، یا اس طریقے سے بیوی کی اصلاح نہیں کرتا ہے، حالانکہ اس کے ماتحت کے لوگ ہیں،
اللہ نے اس کو طاقت دی ہے لیکن نہیں کرتا ہے وہ، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب اور سزا آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر دعا بھی کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بہت مقدس فریضہ ہے، اگر انسان اس مقدس فریضے کو چھوڑ دے گا تو دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، شرک عام ہوگا، بدعات عام ہوں گی، اور برائیاں عام ہوں گی، خرافات عام ہوں گی۔ لیکن یہ مقدس فریضہ اگر جاری رہے گا تو امت کے اندر خیر رہے گا، بھلائی رہے گی، توحید قائم رہے گی، سنت قائم رہے گی، اور اس طریقے سے خیر قائم رہے گا۔ تو اس لیے بہت ہی مقدس فریضہ ہے جو اس امت کی پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی، کہ شریعت کے حدود اور ضابطے میں وہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ معروف کیا ہے؟ معروف یہ ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کریں، شریعت میں جو پسندیدہ عمل اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ جسے اللہ اور اس کے رسول ناپسند کریں، جو شریعت کے اندر ناپسندیدہ اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو ہر خیر معروف ہے، ہر بھلائی معروف ہے، ہر نیکی معروف ہے، اور سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ توحید ہے، اور سب سے منکر بڑا اور سب سے زیادہ نقصان دہ یا اللہ کو ناراض کر دینے والی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کفر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، شریعت کے اندر پسندیدہ، اس کو معروف کہا جاتا ہے، جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جو بھلائی ہو، خیر کا کام ہو، توحید ہے، اخلاق ہیں، صلہ رحمی ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اور اچھے اخلاق کی طرف لوگوں کو بلانا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ساری جو عبادات ہیں، اطاعت ہیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا یہ معروف کہلاتا ہے۔ اور منکر کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، یا شریعت کے اندر جسے ناپسند کیا گیا ہو، جس سے منع کیا گیا ہو، جس کے کرنے والے کی مذمت کی گئی ہو، جسے شریعت نے منع کر دیا، وہ ساری چیزیں منکر ہیں۔ اور سب سے بڑا منکر اللہ کی نظر میں، انبیاء کی نظر میں، شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بڑا کوئی منکر نہیں ہے، یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ اس لیے جہاں منکر سے لوگوں کو روکا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے لوگوں کو شرک سے روکنا ہے، اور جہاں معروف کی دعوت دی جائے گی سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی۔ اور یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف غیر مسلموں کو ایمان کی، توحید کی دعوت دی جائے گی اور ان کو شرک سے منع کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت توحید کو نہیں سمجھتی ہے، ان کے ایمان میں خلل ہے، ان کی باتوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لہذا اگر انسان شرک کرتا ہے، دنیا کی ساری نیکیاں کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، اس کی کسی نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، یہ شرط ہے۔ یہ جیسے بغیر وضو کے انسان نماز پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے انسان کا نماز پڑھنا بیکار ہے، چاہے وہ 2 رکعت 10 منٹ کے اندر پڑھے، خوب لمبا رکوع، لمبا قیام، لمبا سجود کرے، سجدہ کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس نے شرط کی پاسداری نہیں کی، شرط کا خیال نہیں رکھا، شرط ہے ہی نہیں اس کے پاس، پاک ہونا نہیں پاک ہے، وضو نہیں کیا اس نے، یا وضو کر لیا لیکن اس کا کپڑا ناپاک ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، یا کپڑا بھی پاک ہے، وضو بھی کر لیا، زمین ناپاک ہے، جہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے وہ زمین ناپاک ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی لمبی نماز کیوں نہ پڑھے، کیونکہ شرط مفقود ہے، شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو اسے شرط ہے عبادات کی قبولیت کے لیے انسان کا شرک نہ کرنا، اگر وہ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے نماز کے لیے شرط ہے وضو، کہ انسان ناپاک نہ ہو، کپڑا پاک ہو، زمین پاک ہو، اگر کپڑا ناپاک ہے، زمین ناپاک ہے، تو اسی صورت میں انسان کی نماز ناقابل قبول ہے۔ ایسے ہی انسان اگر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن شرک بھی کرتا اللہ رب العالمین کے ساتھ، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، اس کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ شرط ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑا معروف، سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی بھلائی اور سب سے بڑی پسندیدہ چیز، سب سے زیادہ اللہ کو راضی کر دینے والی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید کا، وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا منکر اور شر اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ شرک سب سے بڑی بے حیائی ہے۔
آج انسان زناکاری کو، بے حیائی کو برا سمجھتا ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ شریعت کے اندر بہت بڑی برائی ہے یہ، لیکن شرک کو برا نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ بہت بڑی بے حیائی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت قبیح جرم ہے یہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ ظالم بھی ہوتا ہے، بے حیا بھی ہوتا ہے، اللہ کی حیا نہیں اس کے پاس، بے شرم ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی کھاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی انسان کے ساتھ میں؟ تو شرک کرنا بے حیائی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے وعدے کو توڑ دینا، جو سب سے بڑا وعدہ ہم نے کیا ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ انسان اگر شرک کرتا تو اللہ رب العالمین کے وعدے کو توڑ دیتا، سب سے بڑا بے وفا انسان ہے جو اللہ رب العالمین کے وعدے کو توڑ دے۔ ہم سب نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہے، عہد ارواح میں، الست میں، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے وعدہ کیا ہے، سب نے عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق مالک ہے، تو ہی ہمارا معبود حقیقی۔ اب اس عہد کو اگر ہم توڑ دیں، لوگ بندوں کے عہد کو توڑ دینے کو برا سمجھتے ہیں، یقیناً برا ہے یہ، منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے وعدے کو توڑ دینا، عہد کو توڑ دینا، لیکن اللہ کے عہد کا توڑ دینا اس سے بڑا جرم ہے یہ۔ بندے کا عہد توڑ دیا ہے معاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے عہد کو آپ نے توڑ دیا، معاف نہیں ہوگا یہ۔ ایسے لوگوں کے لیے سزا جہنم اللہ نے ہمیشہ کے رکھی ہے۔ تو آج امت کا ایک بڑا طبقہ شرک کو بڑا منکر، بڑا گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں زناکاری، سود، بےایمانی، شراب نوشی، یہ سب بڑے بڑے جرائم۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان کے خلاف تنظیمیں ہوتی ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ منشیات سے پاک ہو، شراب نوشی سے پاک ہو، اور اس طریقے سے برے اخلاق سے پاک ہو۔ یقیناً اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑا جرم ہے اس سے پاک ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا تگ و دو ہے، ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے کے اندر شرک نہ ہو، بدعت اور خرافات نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ شراب نوشی ہمارے گاؤں کے اندر نہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ انسان جو جرم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کے لیے ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے، اپنے گاؤں کو، اپنے خاندان کے، اپنے گھر والوں کو ہم شرک سے پاک رکھیں۔ تو شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی بدعہدی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی غداری نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی برا اخلاق نہیں ہے۔ یہ بہت برا اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ بہت برا اخلاق ہے۔ آپ بندوں کے ساتھ برا اخلاق کریں، برا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا اور زیادہ برا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدخلقی ہے یہ، اگر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو سب سے بڑا منکر ہے شرک۔ تو یہ اس امت کی پہچان ہے یہ، کہ امت معروف کا حکم دیتی ہے، اہل سنت والجماعت حکم دیتے ہیں معروف کا، اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں شریعت کے دائرے میں ہوتی ہیں، اس کے حدود اور ضابطے ہیں، اس کے حدود اور ضابطے ہیں۔ اسی لیے مصنف نے کیا فرمایا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ علامات توجب الشریعہ، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو اس کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے، ان کے ہاں چند معروف کا حکم ہے، لیکن منکر سے، جو سب سے بڑا منکر ہے، اگر منکر سے روکتے بھی ہیں تو سب سے بڑا جو منکر ہے اس سے لوگوں کو منع نہیں کرتے۔ نماز کی طرف دعوت دیں گے، اخلاق کی طرف دعوت دیں گے، لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے توحید، اس کی دعوت ان کے یہاں نہیں ملے گی۔ نماز کی طرف بلائیں گے ضرور، لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے اس کی طرف آپ کو دعوت نہیں دیں گے۔ چلو نماز پڑھو، بس جیسے بھی پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ نماز کا ایک طریقہ ہے، جس قدر اسلام کے اندر نماز کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے نماز کی کیفیت کی بھی اسلام کے اندر اہمیت ہے۔ انسان اگر کیفیت کو چھوڑ دے گا اور جس طریقے چاہے نماز پڑھ لے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی وصلی، جس طریقے تم مجھے نماز پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو اس طریقے سے نماز پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہو نماز پڑھ لو۔ آپ نے دو امامت کر کے لوگوں کو دکھایا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جبریل امین دو مرتبہ نازل ہوئے، نماز پڑھ کر کے ہمارے نبی کو دکھایا کہ ایسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے لوگوں کو طریقہ سکھایا، لوگ اسلام قبول کرتے ان کو روک لیتے، نماز کا طریقہ سکھاتے اور کہتے جاؤ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھو، ایسے لوگوں کو نماز پڑھنے کی طرف دعوت دو۔ تو صرف نماز کی طرف دعوت دے دینا یہ کافی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھیں گے اس کی طرف بھی لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے۔ تو نماز کی طرف بلائیں گے، اخلاق کی طرف بلائیں گے، لیکن نماز کی کیفیت کیا ہے،
حج کی کیفیت کیا ہے، وضو کی کیفیت کیا، اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے۔ چند منکر ہیں، شراب نوشی سے منع کریں گے، اور اس طریقے سے زناکاری سے، چوری سے، بے ایمانی سے منع کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن جو سب سے بڑا منکر ہے شرک، اس کی طرف اس سے منع کرنے سے کہتے ہیں بھائی امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ ان عقیدے کی بات ہے، ان کا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ، عقیدے کی بات ہے۔ زنا تو کسی کے یہاں جائز نہیں ہے، تو بھائی شرک بھی تو اللہ کے یہاں جائز نہیں ہے۔ کون سا ایسا دین گزرا ہے یا کون سی شریعت گزری ہے جب سے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر دین بھیجا ہے کہ اس دین اور شریعت کے اندر شرک جائز رہا ہو؟ کہیں نہیں جائز تھا، ہمیشہ حرام رہا، ہر شریعت کے اندر شرک حرام رہا، تو اس سے لوگوں کو منع نہیں کریں گے۔ تو یہ اہل سنت اور جماعت کا طریقہ نہیں، وہ معروف کا بھی حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے بھی ہیں۔ صرف معروف کا حکم نہیں دیں گے اور منکر کو سائڈ میں رکھ دیں گے، ایسا نہیں، دونوں عمل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، جنت کا بھی ذکر ہے، جہنم کا بھی ذکر ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جن اور شیطان بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اچھے اخلاق بیان کیے ہیں، برے اخلاق بھی بیان کیے ہیں۔ اچھے اخلاق اس لیے تاکہ اس پر آپ عمل کریں، برے اخلاق اس لیے تاکہ ہم اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ تو شریعت اور دعوت کے میدان میں بھی یہ چیز ہے کہ معروف کا حکم بھی دیا جائے گا، لوگوں کو منکر سے روکا بھی جائے گا۔ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو صرف لوگوں کو منکر سے روکتی ہیں، معروف کا حکم ان کے یہاں نہیں ہے، جیسے خوارج ہیں، ان کے یہاں معروف کا حکم بہت کم آپ کو ملے گا، منکر، اور ان کے یہاں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ حاکمیت کا اقرار نہ کرنا، وہی کہیں گے سب سے بڑا ان کے یہاں یہی چیز۔ حالانکہ حاکمیت یہ خود توحید ربوبیت کے اندر شامل ہے، یہ توحید الوہیت کے اندر شامل ہے، لیکن سب سے بڑا منکر ان کے یہاں یہی ہے۔ اس سے آپ دیکھیے وہ لوگوں کو ورغلائیں گے، بادشاہوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف مظاہرات، احتجاج اور اس طریقے ساری چیزیں ان کے ہاں اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ حالانکہ سارا منکر ہے یہ شریعت کی نظر میں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دعوت دیں گے وہ۔ تو ان کے ہاں منکر ہی کا انکار ان کی اپنی نظر میں، جس کو انہوں نے منکر بنا دیا، حالانکہ شریعت کی نظر منکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے منکر بنا دیا۔ اب اسی طرح سے لوگوں کو منع کریں گے، لیکن جو اصل توحید ہے، سنت ہے، سلف صالحین ہے، صحابہ ہیں، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، اس کی طرف دعوت ان کے ہاں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جو اہل سنت والجماعت ہیں، جو سلف صالحین کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں دعوت میں اور اس طریقے سے عبادات میں، تمام چیزوں میں، ان کے یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ وہ معروف کا حکم بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے بھی ہیں، لیکن اس کے شرعی حدود اور ضوابط ہیں۔ ان حدود اور ضوابط میں رہتے ہوئے اس کا باقاعدہ وہ حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو منکر سے روکتے ہیں۔ یہ ان کی پہچان ہے اہل سنت والجماعت کی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو امر بالمعروف و نہی منکر ہے، اس کی 3 شروط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ واقعتاً معروف ہو، یعنی معروف کا حکم دینے کے لیے کہا گیا ہے نا شریعت کے اندر، معروف کا حکم دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معروف نہیں ہے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے معروف کے حکم دینے میں کہ واقعی کتاب و سنت کی نظر میں، احادیث کی نظر میں، سلف صالحین کی نظر میں وہ معروف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ منکر ہو، آپ اسے معروف کا لبادہ اڑا کر کے لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ آج دیکھیے یہ چیز ہو رہی ہے، لوگ لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں اور اسے توحید کا، عقیدے کا، محبت کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ معروف نہیں، وہ شرک ہے۔ وہ لوگ بدعات اور خرافات کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، عید میلاد النبی ہے، شب برات ہے، اور اس طریقے سے نماز کے اندر بدعات اور خرافات ہیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ بلاتے ہیں کہ ایسا کیجئے، نماز پڑھنے سے پہلے آپ یہ زبانی نیت کیجئے۔ باقاعدہ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، عیدین کی نیت سکھائی جاتی ہے، جنازے کی نیت سکھائی جاتی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے نیت سکھائی جاتی ہے، لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ نماز سے پہلے یہ نیت کرو۔ عید میلاد النبی کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جاتا ہے، حالانکہ ساری چیزیں کیا منکر ہیں، لیکن لوگوں نے اسے معروف بنا دیا۔ تو لوگوں کے معروف قرار دینے سے معروف نہیں ہوگا۔ معروف وہ ہے جو شریعت کی نظر میں معروف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں معروف ہو، وہ معروف ہے۔ ہمارے اور آپ کی عقل نے جس کو معروف بنا دیا یا لوگوں نے اپنے اصول اور ضوابط کی روشنی میں معروف بنا دیا، وہ معروف نہیں ہے۔ وہ معروف ہوا جو حقیقت میں شریعت کی نظر معروف ہو۔ تو معروف کا حکم دینے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو معروف کا حکم دے رہے ہیں کیا واقعتاً وہ معروف ہے یا معروف نہیں ہے۔
اگر معروف نہیں ہے تو اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیا جائے گا. جیسے آج لوگ کر رہے ہیں، معروف بنا کر کے بادشاہوں کے خلاف بھڑکانا اور غلانا، احتجاج کر لوگوں کو دعوت دینا، سب منکر ہے یہ، لیکن اسے معروف بنا دیا انہوں نے اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. صحابہ کے بارے دیکھیے جو روافض ہیں، خوارج ہیں، صحابہ جو ہمارے لیے معیار ہیں ہدایت کا، ان صحابہ کی طرف لوگوں کو جو ہے یعنی ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا یا صحابہ کی برائیاں کرنا لوگوں کے سامنے، صحابہ گالیاں دینا، یہ ان کے یہاں معروف ہے. یہ اسے بھلائی سمجھتے نہیں کہ سمجھتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. تو یہ چیز منکر ہے، حقیقت میں معروف نہیں ہے. تو پہلی چیز یہ کہ وہ حقیقت میں وہ معروف ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو منکر ہے جسے آپ کو روکنا ہے، واقعتاً وہ منکر ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ معروف ہو اور آپ اسے منکر بنا دیں، حالانکہ وہ منکر نہیں ہے. تو وہ منکر ہونا چاہیے. وہ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ حقیقت میں منکر نہیں ہے لیکن لوگ اسے منکر سمجھتے ہیں، اسے لوگ منکر سمجھتے ہیں، لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط نہیں ہے. وہ شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے، وہ معروف ہے، لیکن لوگوں نے اسے منکر بنا دیا، حالانکہ وہ منکر نہیں ہے. آپ عبادات کی بھی مثال دے سکتے ہیں، عقائد کی مثال دے سکتے ہیں کہ وہ چیز منکر نہیں ہے لیکن لوگوں نے اس کو منکر بنا دیا. اب عبادت کی مثال آپ لے لیں، جیسے ہمارے یہاں ہم نے کہا اس سے پہلے بھی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر معروف ہیں لیکن لوگوں نے اسے منکر بنا دیا ہے. اب جیسے نماز کی مثال میں دوں آپ کے سامنے، نماز کے اندر رفع دین کرنا نبی کی سنت ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو رفع دین کرنے سے منع کرتے ہیں کہ رفع دین نماز کے اندر مت کیجیے. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کرو کہ نہ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں لوگ دعوت دیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے سے آپ کے منہ میں انگارہ ہو جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں آپ کے لیے، امام کے پیچھے آپ آئیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بھی نماز ہو، اس سے لوگوں کو منع کریں گے. اس چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو معروف ہے لوگوں نے اسے منکر بنا دیا. نبی کی سنت ہے، نبی کا عمل ہے، لوگوں نے اسے منکر بنا دیا، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. تو وہ حقیقت میں منکر ہونا چاہیے، شریعت کی نظر منکر ہو، شریعت نے اس سے منع کیا ہو، اس کے کرنے والے کی شریعت کے اندر مذمت موجود ہو، وہ چیز ہونی چاہیے. ہمارے اور آپ کے کسی چیز کو منکر بنا دینے سے وہ چیز منکر نہیں ہو جائے گی. تو منکر حقیقت میں اسے منکر ہونا چاہیے، منکر ہونا چاہیے حقیقت کے اندر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انکار منکر جب آپ کریں گے تو اسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انکار منکر میں اس سے بڑا کوئی منکر وجود کے اندر آ جائے. اگر اس سے کوئی بڑا منکر وجود میں آ جائے گا تو اسی صورت میں انکار منکر نہیں کیا جائے گا، انسان خاموش رہے گا، کیونکہ اس سے بڑی گمراہی آ جائے گی، اس سے بڑی برائی آ جائے گی. مان لیجیے کوئی شراب پی رہے ہیں، اگر آپ ان کو منع کر دیتے ہیں، چوری ڈکیتی کریں گے، قتل عام کریں گے، تو شراب پینے سے بڑا جرم ہے. شراب پینا اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر انسان ڈکیتی کرے گا اور اس طریقے سے رہزنی کرے گا تو یہ برائی عام ہو جائے گی، اس سے بڑی برائی ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت سلف صالحین ان تمام چیزوں کا حدود اور ضابطے کا خیال رکھتے ہیں. اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ انکار منکر کرنے کی وجہ سے 4 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو منکر ختم ہو جائے، اگر وہ منکر ختم ہو گیا ہے تو اس کی طرف دعوت دینا اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو ضروری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے کوئی چھوٹا منکر آ جائے، بڑا منکر ختم ہو گیا لیکن اس کے مقابلے میں کوئی چھوٹا منکر آ جائے، اس سے کم گمراہی والا یا اس سے کم برائی والا عمل آ گیا تو وہ بھی جائز آپ کے لیے. کیونکہ اہون البریتین، جہاں 2 نقصان دہ چیزیں ہوں ان میں سے جو کم نقصان دینے والی چیز ہے اس کو انسان اختیار کر لیتا ہے. جیسے آپ کو مان لیجئے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے ہاتھ کو کاٹنا کینسر ہو گیا ہے اور پورا مرض جسم کے اندر پھیل جائے گا، تو ہاتھ انسان کاٹ لے گا، کٹوا دے گا اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کو بچانے کے لیے. وہاں اگر یہ نہیں کرے گا تو پورا جسم کے اندر کینسر پھیل جائے گا، انسان کی موت ہو جائے گی. تو اس لیے ہاتھ کاٹنا اس سے معمولی ہے، انسان ہاتھ کاٹ دے گا، پیر کاٹ دے گا، کٹوا دے گا اپنا تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو دین کے معاملے میں بھی انکار منکر میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر بڑا منکر تو نہیں ختم ہوا لیکن یہ بڑا منکر ختم ہو گیا لیکن دوسرا منکر آ گیا. یہ دوسری چیز میں بتا رہے ہیں، دوسری صورت یا دوسرا درجہ. ایک پہلا درجہ کیا من ہوتا ہے کہ وہ منکر ختم ہو گیا، تو اس صورت میں انکار منکر کیا جائے گا.
دوسری شکل یہ ہے کہ وہ منکر تو ختم ہو گیا لیکن اس سے چھوٹا منکر آ گیا. ایسی صورت میں بھی علماء نے کہا ہے کہ وہاں پر منکر سے لوگوں کو روکا جائے گا کہ بڑا منکر نہ رہے، چھوٹا منکر جو ہے انسان کے اندر رہے چلے گا. مثال کے طور پر کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، اب وہ کہتا بھائی میں بدعت کروں گا مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے فلاں فلاں بدعت ہے جو شرکی اور کفریہ بدعت نہیں ہے، آپ شرک کو چھوڑ دیجئے یا آپ یہ کیجئے، لیکن دھیرے دھیرے اگر اس کے اندر علم آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی چھوڑ دے گا، وہ بھی چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب طائف کے لوگوں نے جب وہ لوگ ایمان لائے تو انہوں نے شرط لگائی تھی کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے. ہمارے بھی نے قبول کر لیا، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 3 نماز پڑھیے آپ، فجر اور عشاء کی نماز مت پڑھیے آپ، مشکل ہو رہی ہے. تمہارے بھی نے قبول کر لیا. حکمت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ داعی جو ہوتا ہے حکیم ہوتا ہے، داعی ہوتا ہے حکیم ہوتا ہے. ایک انسان اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، کہنے بھائی پہلے شراب چھوڑو پھر اسلام قبول کرو. نہیں، اسلام قبول کر لیجیے آپ، شراب پی رہے شراب پیتے رہیے، کیونکہ اسلام نہ قبول کرنا بڑا منکر ہے. شراب پینا اس سے کم ہے، اسلام قبول کر لے گا، شراب چھوڑ دے گا انشاءاللہ، اور نہیں بھی چھوڑے گا تو وہ ایمان لے آیا ہے، توحید والا ہو گیا، شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. لیکن اگر شرک پر مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو اگر بڑا منکر ختم ہو گیا لیکن دوسرا منکر آ گیا چھوٹا اس سے، تو اس کو برداشت کیا جائے گا. یہ حکمت ہے یہ، اور یہ اسلام کے محاسن میں سے ایک بڑی خوبی ہے یہ کہ چھوٹا منکر انسان برداشت کر لے گا. جیسے ہم اپنا لولا برداشت کر لیں گے، لنگڑا ہونا برداشت کر لیں گے لیکن جان بچانے کے لیے، حالانکہ وہ بھی عیب ہے لیکن اس سے کم عیب ہے. یہ وہ بہت بڑا عیب پورا جسم انسان کا جو خراب ہو جائے گا. تو اس طریقے سے انکار منکر کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر بڑا منکر ختم ہو گیا اس سے چھوٹا منکر آ گیا ہے تو اس کو انسان قبول کرے گا. اب وہ جو طائف کے لوگ تھے بعد میں تہجد کے پابند ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، وہ اسلام کے اندر آئے. اب صحابہ پوچھتے تھے بھائی فجر میں آپ کہاں تھے، عشاء میں آپ دکھے نہیں، آپ نظر نہیں آئے. اب دھیرے دھیرے اسلام ان کے اندر پیوست ہو گیا اور باقاعدہ انہوں نے اسلام جو ہے یہ 5 وقت کی پابند ہی نہیں بلکہ تہجد گزار بن گئے وہ. تو یہ دین کے تعلق سے حکمتیں ہوتی ہیں. تو اگر بڑا منکر ختم ہو گیا چھوٹا منکر آ گیا تو بھی اسے منع کیا جائے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو منکر ہے، ٹھیک ہے، اسی جیسے کوئی دوسرا منکر جو ہے اگر آ جاتا ہے، چھوٹا منکر ہے تو کیا کریں گے، ہم نے بتایا کہ اسی صورت میں اس سے منع کر دیا جائے، جو ہے روکا جائے گا. اگرچہ چھوٹا منکر آ گیا اس کو ہم قبول کر لیں گے کیونکہ اسے مقابلے میں کیا ہے، کم ہے. اب تیسرا درجہ یہ ہے یہاں پر کہ اگر آپ منکر سے منع کریں گے تو اس سے بڑا منکر آ جائے گا، تو ایسی صورت میں اس سے منع کرنا یہ آپ کے لیے خاموش رہنا ضروری ہے اگر بڑا منکر آ جائے گا تو. ٹھیک ہے. جیسے میں نے مثال دیا کہ شراب اگر آدمی پی رہا ہے، اگر آپ منع کریں گے تو ڈکیتی کرے گا، تو یہ بڑا منکر ہے، تو ایسی صورت میں اس کو شراب سے منع نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتوں کو، غیر اللہ کو برا کہنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اگر آپ ان کو برا کہیں گے تو اللہ رب العالمین کو برا کہیں گے. اللہ رب العالمین کو برا کہنا یہ بہت بڑا منکر ہے. اب چونکہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ باطل ہیں سب کے سب، ان کو برا کہنا یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے کہ ان کی خامیاں بیان کی جائیں، ان کی کمزوریاں بیان کی جائیں لوگوں کے سامنے. لیکن اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کو برا کہیں گے تو وہ اللہ رب العالمین کو برا کہیں گے، اللہ کو گالی دیں گے، لہذا ان کو آپ گالی مت دو، ان کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ لوگ گالی دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ گالی ہوگی تو بہت بڑا منکر ہے یہ بڑا منکر ہے. تو اگر بڑا منکر وجود میں آ جائے تو کیا کریں گے، اس سے انسان خاموشی اختیار کرے گا، اس کی طرف لوگوں کو، منکر سے لوگوں کو نہیں روکے گا. یہ کتنی شکلیں ہو گئی؟ یہ 3 شکلیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ اس جیسی کوئی برائی جنم لے لے. ٹھیک ہے، جو منکر تھا اسی جیسا کوئی دوسرا منکر آ جائے یا اس جیسی کوئی برائی جنم لے لے، تو اس کے بارے میں علماء کے ہاں یہ اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہاں روکا جائے گا منکر سے، اور بعض علماء کہتے ہیں جب اسی جیسی کوئی برائی آ رہی ہے تو اس صورت میں نہیں روکا جائے گا، کیونکہ چاہے وہ برائی ہو یا یہ برائی دونوں برابر ہیں، لہذا اسی صورت میں نہیں روکا جائے گا. تو یہ انکار منکر کی شکلیں ہیں، یا انکار منکر کی صورت میں 4 صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں.
تو یہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اہل سنت والجماعت سلف صالحین تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. ایسے انکار منکر کے 3 درجات ہیں. انکار منکر کے 3 درجات ہیں، اور یہ سب شریعت کے حدود کے اندر ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرط رکھی ہے کہ علامات توجب الشریعہ، کہ شریعت کے حدود اور ضابطے میں رہتے ہوئے وہ یہ عمل انجام دیتے ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، جو تم میں سے آدمی منکر دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں زبان سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یہ کون سا؟ دل میں برا جاننا. یہ بھی ایمان ہے لیکن سب سے نچلا درجہ ہے کہ انسان دل کے اندر اس کو برا جانے. اب یہ دیکھیے انکار منکر کے 3 درجات ہیں. اب جو سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے نبی نے حکم دیا کہ منکر کو ہاتھ سے روکو. اب وہ جا کر کے منکر کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے. یہ مشروط ہے طاقت کے ساتھ میں کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، جو حاکم ہے، قاضی ہے، گھر کا مالک ہے، گھر کا بڑا ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے اولاد ہے، اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کو ہاتھ سے روکے گا وہ. اور اگر ہاتھ سے روکنے میں بڑی برائی آ جائے گی تو اسی صورت مان لیجیے بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے. اب مان لیجیے کوئی بچہ ایسا جو نماز نہیں پڑھتا، فرض کریں یہ نماز کے اندر کوتاہی کرتا، 18 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، اگر آپ اسے ماریں گے تو ظاہر بات ہے اور بڑی برائی کے اندر وہ آ سکتا ہے. تو وہاں پر حکمت کا تقاضا ہے کہ ان کو نصیحت کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے، کیونکہ اب تو اتنا بڑا ہو گیا کہ وہاں پر خود ہاتھ اٹھا سکتا ہے. وہ چھوٹا تھا، 10 سال کا تھا، آپ نے اس کو مارا، شریعت کے اندر حکم ہے. اور اگر اس کو مارے ہوتے تو پھر نوبت نہیں آتی، چونکہ شروع میں ہم نے اس پر عمل نہیں کیا اس لیے نوبت یہاں تک پہنچی ہے. تو اگر آپ اس کو ماریں گے، 30 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، کوئی مان لیجیے آپ کو آپ نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا، اب آپ اس کو اگر تھپڑ مارتے ہیں تو کہیں آپ اوپر تھپڑ نہ اٹھا لے. اس لیے آپ اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیے اس کو، کیونکہ اب یہاں پر مارنا مفید نہیں ہے. یہاں پر جو ہے اس کو ادب سکھائیں، تعلیم دیں، نصیحت کریں، سمجھائیں. یہاں پر یہ چیز اس کے لیے مفید ہے، اس کو مارنا مفید نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ جو ہے ابھی چھپ کر کے پیتا ہے، اس تو آپ کے سامنے پیے. مجھ سے ایک صاحب نے بیان کیا، یہی کا واقعہ ہے جبیل ہی کا، کہ ان کے اپنے بچے کو دیکھا سگریٹ پیتے ہوئے، اور سنا انہوں نے کہ میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے. انہوں نے اس کو بہت زیادہ مارا، برا بھلا کیا. دوسرے دن ان کے سامنے گھر میں داخل اور سگریٹ پیتے ہوئے. کیا کر لیں گے آپ؟ 30 سال کا بچہ ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، گھر میں داخل ہوا سگریٹ پیتے باپ کے سامنے. پہلے چپ کے پیتا تھا، باپ کو نہیں دکھاتا تھا. مان لیجیے اس خبر ملی اور جو ہے بچے کو خوب مارا پیٹا. اب بچہ اور زیادہ نڈر ہو گیا. کیا کریں گے؟ ماریں گے، اور کیا کر سکتے اس سے زیادہ. بچہ گھر سے نکل گیا، آپ کے اوپر ہاتھ اٹھا لیا. تو یہ ساری حکمتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہاتھ سے مارنے کا ہے یہ قدرت کے بعد ہے، اور یہ حکمرانوں کے لیے، قاضی کے لیے ہے، حاکم کے لیے ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے آپ کو سمجھانا ہے. یہ علماء کے لیے جن کے پاس اقتدار نہیں ہے، جن کے پاس لاٹھی اور ڈنڈا نہیں، ان کے لیے زبان سمجھانا. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ہاتھ سے روکیں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے پاور دیا ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار، ان کے لیے ہے. یہ علماء کے لیے ہے کہ زبان سے ان کو منع کریں اگر اس کی طاقت ہے تو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو انسان اس کو دل کے اندر برا جانے. تو یہ ایمان، یہ انکار منکر کے درجات ہیں. جو خوارج ہیں وہ ان درجات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان درجات کو نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ منکر سے روکنا ہے، خلاص، چاہے آپ کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو، آپ کو اختیار ہو نہ اختیار ہو. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کو جو ہے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو اس سے منع کرتے ہیں. کہتے ہیں شریعت کا حکم ہے، حالانکہ یہ مشروط ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو، سنت کو، شریعت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا. یہ حدیث آج کی تو نہیں ہے، ہمارے نبی کے زمانے کی حدیث ہے. صحابہ نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا؟ تابعین نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا؟ کیا وہ لوگوں کو سر عام سزائیں دیتے تھے؟ کیا وہ لوگوں پر حدود نافذ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہاتھ سے روکنا ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اختیار دیا، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے لیے ہے. یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے. تو یہ انکار منکر کے 3 درجات ہیں. ہاتھ سے روکنا یہ ان لوگوں کے جن کے پاس اقتدار ہے، اور زبان سے روکنا جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے لیکن وہ ہاتھ کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کو دل میں برا جاننا. اور اگر کوئی آدمی ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں روکتا ہے اور وہ زبان پر اکتفا کر لیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا.
یا زبان سے انکار منکر کی طاقت ہے اس کے پاس، لیکن زبان سے انکار منکر نہیں کرتا ہے، صرف دل میں برا جان لیتا ہے، وہ آدمی گنہگار ہوگا، وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ یہ تینوں درجات کیا ہیں؟ اس شرط کے ساتھ ہے کہ انسان کو اس کی طاقت نہ ہو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو آپ کو ہاتھ سے روکنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، باپ ہے، مان لیجیے 10 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، آپ نماز نہیں پڑھتا، شریعت اس کو مارنے کا حکم دیا، آپ اس کو ماریے، سمجھائیے اس کو، منع کیجیے اس کو بے نمازی نماز چھوڑنے سے، یا اس طریقے سے اور کوئی گناہ کرتا ہے آپ اس کو منع کیجیے، یا حاکم وقت ہے اس کے اختیار میں ہے سزا دے اس کو، اگر سزا نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کیا گنہگار ہوگا۔ تو اگر انسان کے پاس طاقت ہے اور نہیں کرتا وہ گنہگار ہوگا۔ یا انسان زبان سے روک سکتا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے کہ آپ زبان سے منع کر سکتے ہیں ان کو، کچھ مسئلہ نہیں ہوگا، نہ آپ کی جان کا خطرہ ہے، نہ آپ کی جان کا کوئی خوف ہے، آپ زبان سے ان کو روک سکتے ہیں۔ اور پھر آپ زبان سے اگر نہیں روکتے ہیں، صرف دل میں برا جان لیتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ آخری شکل ہے دل میں برا جاننا، کہ انسان نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، تب انسان اس کو دل کے اندر برا جانے۔ تو یہ 3 اس کے درجات ہیں انکار منکر کے۔ تو جو اہل سنت والجماعت ہے ان تمام درجات کا خیال رکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ خوارج کے طریقے سے نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تو پھر بھی منکر کو جو ہے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ خاموشی اختیار کیجیے، یا منکر سے روکیں گے بڑا منکر آ جائے گا، نہیں، آپ خاموشی اختیار کر لیجیے۔ یہ حکمت ہے اور یہ عدل اور انصاف ہے، یہ اور شریعت کے اندر اسی بات کا ہم کو حکم دیا گیا۔ تو یہ جو انکار منکر ہے یہ سب شریعت کے حدود میں ہوتا ہے، شریعت کے ضابطے میں ہوتا ہے، ایسا نہیں انسان جذبات میں آ کر کے کرتا ہے۔ جذبات میں انسان کرے گا تو ظاہر بات دنیا کے اندر فساد ہوگا، بدامنی ہوگی، اختلافات ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اللہ رب العالمین آپ سے اس کے بارے میں نہیں سوال کرے گا، کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ جب آپ کے اختیار میں نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں سوال کرے گا قیامت کے دن کہ بھئی یہ چیز کیوں ہو رہی تھی، آپ نے کسی شرابی کو دیکھا اب آپ جا کر کے اس پر حد نافذ کریں، نہیں، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نافذ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ اس کو سمجھائیے، اس کو منع کیجیے شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے۔ تو یہ اسلام کے کہ یہ جو ہے سب محاسن ہیں، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے، ایک درجے کا نہیں ہے، سب کے اندر مراتب کا فرق ہے۔ کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر انسان عالم نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ شریعت کے یہ سارے محاسن میں سے ہے کہ ان تمام چیزوں کا انسان خیال رکھتا ہے۔ تو یہ انکار منکر کے درجات ہیں، اہل سنت اس کے مطابق اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اس طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ دعوت اللہ کے بہت سارے آداب ہیں، اس کے بہت سارے اصول ہیں، بہت ساری شرطیں ہیں۔ انہی میں سے ایک شرط ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ انسان مخلص ہو، برائی سے روکنے میں اور نیکی کا حکم دینے میں۔ اللہ رب العالمین نے اخلاص کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، جیسے نماز کے اصول اور ضابطے ہیں، ایسے ہی نیکی کا حکم دینا، منکر سے روکنا، یہ ایک عبادت ہے، ایک نیکی ہے۔ تو اس کے بھی حدود ہیں، اس کے بھی اصول و ضابطے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ انہی میں سے یہ ہے کہ جو انسان نیکی کا حکم دیتا ہے، منکر سے لوگوں کو روکتا ہے، وہ مخلص ہو اور علم والا ہو، اس کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے میری راہ ہے اور میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی، میرے متبعین بھی۔ تو دعوت اللہ کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، الا یہ کہ اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک دم یعنی بنیادی چیزیں ہیں اور اس کا حکم ہر انسان جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کے درمیان یہ فرق کیا ہے کہ دعوت اللہ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں لگتی، اس لیے کہ دعوت اللہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی دعوت اللہ ہے۔ اگر انسان معروف کی طرف دعوت دیتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر منکر سے روکتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لہذا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن فرق یہاں یہ کیا جائے گا کہ جس چیز سے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے یا جس چیز کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے وہ کون سی چیز ہے۔
اگر وہ انتہائی عام چیز ہے، ہر انسان جانتا ہے، تو اس کے لیے عالم کی شرط نہیں ہے کہ عالم ہوگا تبھی منع کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں، آپ ان سے کہتے ہیں آئیے نماز کی طرف۔ اب آپ کہیں کہ میں عالم ہوگا تبھی ان کو کہوں گا اور نماز کی طرف، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ نماز اسلام کا رکن ہے، نماز پڑھنا ضروری۔ یا اس طریقے سے کوئی آپ نے دیکھا کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو آپ کہ بھی عالم ہوں گا تبھی منع کروں گا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ سگریٹ پینا شریعت کے اندر حرام، منع ہے، نہیں پینا چاہیے۔ آپ نے اس کو منع کر دیا کہ سگریٹ مت پیجیے، آپ نے اس کو منکر سے منع کر دیا، تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ باریکیوں کی طرف بلائیں گے تو اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ درس دینا، محاضرات تقریر کرنا، خطبہ جمعہ دینا، کتابیں لکھنا، اور یہ باقاعدہ جو ہے دعوت کا فریضہ انجام دینا، تو ایسی صورت میں عالم ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو بنیادی اور عام چیزیں ہیں جس کا ہر انسان حکم سمجھتا ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے کہ آپ عالم نہیں ہے، گھر میں آپ کی بھی عالم بے پردہ گھوم رہی ہے یا اس طریقے سے کوئی غلط کام کری تو آپ کہیں میں تو عالم نہیں، کیسے اس کو منع کروں؟ آپ جانتے ہیں اس کا حکم، آپ اس کو منع کر دیجیے۔ وہاں عالم ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ عالم ہونا کہاں ضروری ہے؟ جو دین کی باریکیوں کی طرف، دین کے اصول اور ضوابط کی طرف، اور اس طریقے سے اس کے جو احکام و مسائل ہیں تفصیل کے ساتھ بلانا، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو چیزیں واضح ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرق کرنا ضروری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ اس فرق کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے بات لکھی ہے کہ جو دقیق مسائل ہیں اور جو تفصیل طلب مسائل ہیں، اس کی طرف بلانے کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ لیکن وہ مسائل جو ظاہر ہیں، جس کا حکم سب جانتے ہیں، اس کی طرف بلانے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ درس دیتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں، تو عالم ہونا ضروری ہے۔ آپ خطبہ جمعہ دیتے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ الا یہ کہ اگر کہیں مجبوری ہے اور اس طریقے سے لوگ نہیں ہیں اور وہاں اہل بدعت اور خرافات ہیں، تو آپ کو اللہ نے جو معمولی علم دیا آپ اس کے مطابق خطبہ جمعہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجبوری کی شکل میں انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ وہاں بدعت پھیلے گی، آپ توحید پھیلائیں گے، سنت پھیلائیں گے، تو وہاں پر یہ چیز برداشت کی جا سکتی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے حکمت کے ساتھ دعوت دینا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی آداب اور شرائط میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ وہ لوگوں کو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھی موعظت کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ تو حکمت بھی ضروری ہے انسان کے لیے۔ کوئی انسان حکیم ہو، ترجیحات اس کے پاس ہوں کہ پہلے کس کی دعوت دینا ہے، اس کے بعد کس کی دعوت دینا ہے، تو انسان جب عالم ہوگا تبھی ان چیزوں کو سمجھے گا۔ اس طریقے سے انسان کے پاس جو ہے صبر ہونا چاہیے کہ انسان جب دعوت دیتا ہے تو دعوت کی راہ مشکلات آتی، پریشانیاں آتی، تو انسان کو اس پر صبر کرنا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نیکی کا حکم دو اور لوگوں کو منکر سے روکو، اور جو تمہیں پہنچے اس پر تم صبر کرو۔ تو صبر کرنا یہ بھی اس کے اصول اور ضوابط میں سے، اور بالمعروف یہ دعوت اللہ کے اصول و ضوابط میں سے ہے، شروط میں سے ہے۔ نرمی کے ساتھ لوگوں کو بلانا یہ بھی شروط میں سے ہے کہ انسان نرمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا، کن کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ جا کر کے ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے سے استطاعت کا ہونا، قدرت کا ہونا، اگر انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اسی صورت میں انسان نہیں دے گا اس کا حکم، کیونکہ استطاعت کے ساتھ معروف یہ مشروط ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے قیام ضروری ہے نا، رکن ہے، لیکن اگر آپ قیام نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے گا، کہ نہیں پڑھیے گا؟ بیٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر بھی استطاعت شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس قدرت نہیں، استطاعت نہیں ہے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ، تو آپ نہیں دیں گے۔ اس طریقے سے ترجیحات کا جاننا کہ کون زیادہ بہتر ہے، کس کی پہلے دعوت ہونی چاہیے، وقت کا خیال رکھنا، اور جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اب ایک عام آدمی کو دعوت دینا اور معروف کا حکم دینا، اسے منکر سے روکنا، اور ایک بادشاہ کا، دونوں برابر نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہے کہ آپ دونوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکیں۔ جیسے عام آدمی کو آپ دعوت دیتے ہیں ایسے ان کو بھی آپ دعوت دیں نہیں۔ تو جو عالم ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کا جانکار ہوتا ہے، تو ان تمام چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اہل سنت والجماعت یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے، لیکن شریعت کے حدود اور ضوابط میں۔
جو اہل بدعت ہیں، اہل باطل ہیں، وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ جو شروط ہیں، ضوابط ہیں، ان کے یہاں چیزیں نہیں پائی جاتی. تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی دعوت اللہ ایک عبادت ہے. جیسے ہر عبادت کے لیے اصول اور ضابطے ہیں، اس کی شروط ہیں، ایسے اس عبادت کے لیے بھی اصول اور ضوابط ہیں اور اس کے شروط ہیں. انہیں کی روشنی میں لوگ دعوت اللہ کا کام اور فریضہ انجام دیتے ہیں. تو یہ بہت اہم خوبی ہے اہل سنت والجماعت کی، جو آج کے درس میں ہم نے پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس فریضے کو کما حق ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں معروف کا حکم دینے، منکر سے منع کرنے کی اللہ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے. آمین رب العالمین. و صلی اللہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.